شرپسندی ہے, احتجاج ہے یا تحریک ہے. عباد فاروق صاحب کی ایک آڈیو ہے جس میں وہ لبرٹی پہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. ہاں, پھر ایک آڈیو ہے جس میں وہ شاید واٹس ایپ گروپ پہ کسی کو بھیج رہے ہیں اور وہ وہاں سے نکلی ہے. وہ انڈیویل اکاؤنٹ لوگوں کو خود بھی بھیجتا ہے, ہاں, مجھے بھی بھیجتا ہے. تو وہ کال جو ہے اٹھا کے, وہ جو ہوتا ہے نا, کسی نے اٹھائی اور آواز آ گئی ہے, فون جیب میں پڑا ہوا, کال اڑ گئی, تو اس میں آواز آئی کہ ابوا تے بند کر دیو. تو یہ تو سلسلہ بھی جاری ہے اور ابھی چلے گا اور گرفتاریاں ہوں گی. تو اس میں جو گفتگو ہے, کیا اس گفتگو میں یہ تھا کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے؟ الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشر الوی اور طارق متین. خبر اور کمنٹس شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے خبر. اس وقت تک پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سلاخوں کے پیچھے جا چکی ہے اور جو نہیں ہاتھ آئے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک میں جاری تمام احتجاجی مظاہرے کسی قیادت کے بغیر عوامی غم و غصے کی تصویر بنے ہوئے ہیں اور کل ہی آئی ایس پی آر نے مفصل اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے. تو پہلے کمنٹ شامل کر لیں جی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم بتا دیں ویورز کو کہ عمران ریاض خان بھی گرفتار ہو چکے ہیں. یعنی صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. صحافی بھی گرفتار ہو رہے ہیں. کچھ میرا یہ خیال ہے کہ وہ صحافی جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف سے آگے بڑھ کر بیان کر رہے ہیں, یہ ایک عدد اپروچ ہے, تو ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ممکن ہیں. عمران ریاض خان کی گرفتاری ہو گئی ہے. کمنٹس شامل کر لیتے ہیں. نجمہ حمید خان پر تشدد ہوا والی ویڈیو پر کہتی ہیں کہ ڈاکٹر فیصل کو کیوں نہیں بلایا جا رہا خان کے علاج کے لیے, وکیل بھی خاموش ہیں. اچھا, جو نیب کی حراست ہے اس کے جو پروٹوکولز ہیں ان میں وہ اپنا ایک چیک اپ وغیرہ کرواتے ہیں. عدالت سرکاری چیک اپ مانتی ہے تو یہ ہوتا ہے. اور جو ایکسٹریم کنڈیشنز ہوتی ہیں, خان صاحب کی صحت الحمدللہ وہ فٹ آدمی, اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, ایکسرسائز وغیرہ اس ایج میں بھی. مطلب خان صاحب 172 44 کا ایج ہو کر میں وہ ایکسرسائز بالکل نہیں کر سکتا جو خان صاحب کر سکتے. تو خان صاحب فٹ آدمی ہیں. میاں صاحب وغیرہ کے کیس میں جب ڈاکٹرز ان کے شامل کر لیے گئے تھے تو تب ہوا یہ تھا کہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھتے, تو ان کا حال خاصا برا تھا, تب جا کے شامل کیے گئے تھے. خان صاحب کا ابھی روٹین چیک اپ والا معاملہ تھا, تو ابھی تو شاید نہیں شامل کریں گے. میگنیفیشنٹ 5 کہتے ہیں کہ یا تو عاصم منیر اسٹیپ ڈاؤن کر دیں یا اسمبلی ڈیولپ ہو جائے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ حالات ڈیولپ لکھ دیا, ڈیزالو لکھنا تھا میگنیفیشنٹ بھائی آپ کو, ڈیولپ انہوں نے خود لکھا ہوا تھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ. اچھا, یہ وہ بھی ہو سکتا ہے آٹو کریکٹ اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ حالات خراب کرنا چاہتی ہے نواز شریف کے کہنے پر. اسٹیبلشمنٹ حالات خراب کرنا چاہتی ہے نواز شریف کے کہنے پر, یہ ان کا خیال ہے. اچھا نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کے کہنے پر تو خیر نہیں, لیکن یہ جو حکومت ہے, ابھی تو ہمارے سامنے حکومت ہے جو باقاعدہ طور پر آپ دیکھیے جہاں جہاں آپ کو نظر آیا, جیسے طیبہ راجہ والا کیس تھا, وہ بال پکڑ کے گھسیٹا, ڈار صاحب کی والدہ کو جو مین ہینڈل کیا گیا, اس کے علاوہ جہاں جہاں خاصی بری مین ہینڈلنگ ہوئی ہے, تو وہاں آپ کو حکومت کے احکامات کے تحت کام کرنے والی پولیس نظر آ رہی ہے. تو یہ حکومت کروا رہی ہے. ایک آڈیو بھی چل رہی ہے محسن نقوی کی, بتایا جا رہا ہے آڈیو ہے, اور ان کے ساتھ وہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی جی پنجاب کی آڈیو ہے. تو میں نے ایک تو خود ویسی نظر آ رہا تھا, لیکن میں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ کام کر رکھا ہے چینل 24 میں, تو اور ان سے خاصا انٹریکشن بھی رہا ہے, تو یہ محسن نقوی کی آڈیو نہیں ہے. جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی آڈیو بتائی جا رہی ہے وہ ان کی بھی آڈیو نہیں ہے. پھر یہ میں نے کچھ رپورٹر سے بھی پوچھا, میں نے کہا, تو انہوں نے کہا صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی آڈیو نہیں ہے, لیکن یہ آڈیو بنا کر ڈال دی گئی ہے, تو یہ ان کی آڈیو نہیں ہے. لیکن جو اس وقت کر رہی ہے وہ سامنے پولیس ہے اور پولیس کروا رہی ہے سب نے. عظما خان نے بہت غصے کا اظہار کیا ہے کہ کالر عمران خان کا نہیں عوام کا پکڑ کر ذلیل کیا گیا ہے. بس کر دیں, آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے تنقید گناہ بن جاتی ہے. اس فوج کو آپ جیسے لوگوں نے سر چڑھا رکھا ہے. ہم جیسے لوگوں نے, اچھا دیکھیے فوج, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور یہ ہماری عدالتوں میں بھی کئی بار ڈسکس ہو چکا عظما, کہ جب مارشل لا بھی لگتا ہے نا تو ایک فرد واحد کے حکم پر پھر تمام کام ہوتے ہیں. تو اس لیے تمام فوج کو نہ آپ کہہ سکتی ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں. اور پھر پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں کیا دیکھا ہے, مطلب کوئی ہم نے, میرا خیال ہے کہ اگر صرف اس برس کی بات کریں تو 3-4 درجن شاید, اگر وہ نمبر کم بھی رکھیں تو وہ شہادتوں کا ہے. جو زخمی ہونے والے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, اور یہ شہادتیں مسلسل ہمارے سامنے آتی ہیں. تو حالات جو ہیں
ان سے نمٹنے کے لیے آپ کو فوج کے اہلکار ہی نمٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. شکایتیں افراد سے ہوتی ہیں تو شکایتیں جو ہے وہ پورے ادارے کو نہ آپ کہہ سکتی ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں. کیا اس ادارے کے بغیر ملک کا وجود ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے. ہاں، آپ کو افراد پر تنقید اگر کرنی ہے، شکایت کرنی ہے تو وہ شکایت آپ کر سکتے ہیں. اس کے بجائے تضحیق لوگ کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہاں تک نہیں جانا چاہیے. یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے یا ہم اگر کسی کے مخالفت کر رہے ہیں تو وہ کسی مخصوص ٹولے کی نہیں کر رہے، وہ ایک مخصوص ذہنیت کی کر رہے ہیں. فوج اگر ایک مخصوص ذہنیت سے نکل آئے تو وہ ہماری فوج ہے اور اس کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیے، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ فوج کسی ذہنیت میں مبتلا تو خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس وقت یہ خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کا، اور یہ فوج چودھری صاحب نے بھی کہا نا کہ ہم عاصم منیر صاحب سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہماری فوج ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر یہ کہنا چاہیے کہ خاصے بگڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے شدید غصے میں اب اپنے وکیل کے ذریعے جو بات کی تھی اس کا نتیجہ ہے، اور غصے کا اظہار ہے زیادہ ہو گیا. اور چونکہ یہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہی سے تعلقات ٹھیک کرنے کی بھی بات کرتے رہے ہیں. اور غصہ ایک وقتی شے ہوتا ہے میرے خیال سے. اچھا، ہم نے تو یہ دیکھا ہے اپنی سیاست میں کہ یہ غصہ جو ہے، یہ اگر چیزیں ٹھیک ہوں گی تو غصہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو یہ ہوتا ہی ہے. سر، خبر پہ آتے ہیں کہ اب چونکہ پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے اور پھر ISPR نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کر دی ہے، تو اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی مزید گرفتاریاں ہوں گی. مختلف لوگ، ان کے بارے میں ہمیں رات بھر پتہ چلتا رہا کہ وہ اپنے گھروں پر بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. تو یہ تو سلسلہ بھی جاری ہے اور ابھی چلے گا، اور گرفتاریاں ہوں گی. کیونکہ جیسے یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کی جو اعجاز منہاس صاحب کے ساتھ آڈیو ہے، اس آڈیو سے کیا پتا چلا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ ہوا اس حملے کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. اچھا، اس آڈیو میں یا اعجاز چودھری صاحب کی جو اپنے بیٹے کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، علی چودھری صاحب کے ساتھ، تو اس میں جو گفتگو ہے، کیا اس گفتگو میں تھا کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے؟ ایسا تو نہیں تھا. لیکن اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ حملے کی تفصیلات وغیرہ بتا رہے تھے. یاسمین راشد صاحبہ کی عباد فاروق صاحب کے حوالے سے ایک آڈیو ہے. عباد فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ کا آرڈر ہے اور پہنچو، حملہ کریں گے، جلا دیں گے. یہ جو باتیں ہیں، عباد فاروق صاحب کی ایک آڈیو ہے جس میں وہ لبرٹی پہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں. پھر ایک آڈیو ہے جس میں وہ شاید واٹس ایپ گروپ پہ کسی کو بھیج رہے ہیں اور وہ وہاں سے نکلی ہے. اب ان چیزوں کی جو لوگ خود اس میں سنائی دے رہے ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ یہ ان کی آڈیو ہے یا نہیں ہے، اصلی ہے یا نہیں ہے. یہ سامنے آنا باقی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو علل اعلان کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مظاہرہ کرنا ہے، پرامن کرنا ہے. سر، یہ جو آڈیو ویڈیو احتجاج کی سامنے آ رہی ہیں، ان میں ایڈیٹنگ ایلیمنٹ کتنا ہے؟ یہ وہ لوگ جو ابھی اس وقت سامنے آ کر بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں، غائب ہیں، وہ لوگ گرفتار ہوں گے یا انہیں بات کرنے کا موقع ملے گا تو وہ بتائیں گے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. ابھی تو یہ ہمارے سامنے اس سائیڈ کا، اچھا یہ اس سائیڈ کا بھی موقف نہیں ہے، یہ لیکڈ موقف ہے. اچھا، اس لیکڈ موقف کو پھر جن لوگوں کو یہ پہنچا دی جاتی ہے، جیسے انڈی بیل جو اکاؤنٹ ہے، میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا، وہ انڈی بیل اکاؤنٹ لوگوں کو خود بھی بھیجتا ہے، مجھے بھی بھیجتا ہے. اب میں اس سے رابطہ کرنے کے لیے فون کروں، واٹس ایپ پہ بھی کروں یا فون پہ بھی کروں، تو وہ فون نہیں اٹھاتا، چیزیں بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنا نام انڈی بیل رکھا ہوا. اس سے پہلے اس نے فلپین کے نمبر سے بھی چیزیں بھیجی ہیں، اور فلپین کے نمبر پہ ڈائل کیا تو وہ کال جو ہے اٹھا کے، وہ جو ہوتا ہے نا، کسی نے اٹھائی اور آواز آ گئی یا فون جیب میں پڑا ہوا، کال اڑ گئی تو اس میں آواز آئی کہ بوا تے بند کر دیو، تو یہ آواز بھی آئی تھی. تو یہ انڈی بیل اکاؤنٹ جو ہے یہ وہاں سے لیک ہو رہی ہیں اور ریکارڈ کر رہے کوئی. اب یہ جو تمام لوگ ہیں یہ بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، ایڈیٹڈ ہے. اس سے پہلے ہمیشہ جب بھی آئی ہے تو لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو جوڑا گیا ہے، مختلف پیسز جوڑ کے کچھ کا کچھ بنایا گیا، ان کا یہ دعویٰ رہا ہے. سر، اب ISPR کے بیان پر ISPR کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ میں ایک کچھ، کیونکہ ان کا کور کمانڈر ہاؤس چلا ہے،
ان کی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے، میاں والی میں حملہ ہوا ہے، مختلف جگہوں پر پنجاب بھر میں حملے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں حملے ہوئے ہیں، GHQ کے دروازے پر جا کر ہم نے لوگوں کو رد عمل دیتے ہوئے دیکھا ہے. تو ان کا رد عمل جو آئے گا وہ آئے گا، شدید بھی آئے گا، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں ان میں سے بعض الفاظ سے لوگوں کو شدید اعتراض ہے. تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں جیسے الفاظ ہیں کہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا. اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جس پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو باقاعدہ رد عمل جو ہے کہ یہ شرپسند عناصر کے یا وہ لوگ جو حملہ کر رہے ہیں ان تک ہوتا تو یہ اب پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کے خلاف ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرپسندی پر اکسا رہی ہے لیڈرشپ. تو اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ ISPR کے رد عمل میں یہ تو وزارت اطلاعات جیسا رد عمل ہے. جی بالکل. اچھا، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. پھر اس میں آخر میں 3 سے 4 ایڈجیکٹیوز ہیں آخری پیراگراف میں، ان میں جو ہے بالکل کچھ الفاظ ہیں جو فوج ریاستی تنصیبات و املاک پر مزید کسی حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا جس کی مکمل ذمہ داری. اچھا، اس سے پہلے جو ہے نا 3 سے 4 ایڈجیکٹیوز ہیں ایک ساتھ، وہ بھی ہیں، ٹولے کا لفظ بھی ہے. جی. تو یہ جو الفاظ ہیں ان پر عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ لینگویج جو ہے یہ لینگویج تو باقاعدہ سیاسی رد عمل جیسی ہے. اچھا، یہ ان کا شکوہ ہے کہ یہ سیاسی رد عمل ہے. اور ان کو بعض لوگوں سے میری بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حکومت کی طرف سے دیا گیا لگتا ہے. میں نے کہا جو آپ لوگوں کی جماعت کے سپورٹرز نے کیا ہے وہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے سپورٹرز کو تو ہم نے کہا ہے پرامن احتجاج، لیڈر لیس احتجاج ہے، ہمیں موقع دیا جائے احتجاج کا تو وہ احتجاج ہمارا ویل ڈائریکٹڈ احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس سے محروم کر دیا گیا ہے. ان کی شکایت اس وقت یہ ہے کیونکہ یہ تمام احتجاج بغیر کسی قیادت یا مرکزی کمان کے بغیر ہیں تو ان میں انتشار کے پہلو کتنے گھمبیر ہو سکتے ہیں. بالکل ہوگا نا. PTI کے شاہ محمود قریشی صاحب پڑھ لیے گئے، فواد چوہدری صاحب بھی، وہ تمام لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں لیکن پرامن احتجاج کریں. پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیکن دیکھیے یہ جو احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا اب تو اس کی اجازت مجھے نظر آ رہا ہے کہ نہیں مل سکتی جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد. تو یہ احتجاج اب ایک ہے کیا، اس پر میڈیا ایک سوال بار بار اٹھا رہا ہے کہ اس کو احتجاج کہنا بھی چاہیے یا نہیں. یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے نا. جی، یہ شرپسندی ہے، احتجاج ہے یا تحریک ہے؟ دیکھیے تحریک تو خیر جو بہت منظم باقاعدہ پلان کر کے احتجاج کیا جاتا ہے. جیسے عمران خان صاحب جو دھرنا دے کر بیٹھے تھے نا، اس دھرنے کو ہم تحریک کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے، جو 126 دن کا دھرنا تھا. یہ جو ہے اس کو اگر آپ پوچھیں کہ تحریک ہے تو عمران خان صاحب کو چونکہ وہ مسلسل عدالت 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 اور یہاں سے وہاں جا رہے تھے، اگر موقع ملتا تو وہ ایک آرگنائزڈ کسی جگہ دھرنا پہنچنا، لانگ مارچ اور اس کے بعد بیٹھتے تو وہ اپنی ایک تحریک کی شکل دیتے. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ لیڈر لیس ہے، یہ احتجاج سے زیادہ ہے، یہ انتشار کے قریب ہے، لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے، تحریک تو نہیں ہے. اور اس میں میڈیا جو حصہ ڈال رہا ہے باقاعدہ طور پر تمام چینلز، وہ اب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کو اور زیادہ غم و غصے کو بڑھا دیں گے لوگوں کے. اور وہ غم و غصہ جو ہے وہ ویسے ہی کیونکہ بغیر قیادت کے ہے اور بگڑے گا. لوگ غلط کر رہے ہیں اور میڈیا ان کے ساتھ ساتھ اور زیادہ نیوز چینلز جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اس کو ایک اور رنگ دے کر. سر، ISPR کا جو رد عمل سامنے آیا ہے اس میں سب سے ضروری اور اہم کیا ہے؟ دیکھیے ISPR کا رد عمل آنا تھا، آ گیا ہے. ISPR کے رد عمل میں کچھ الفاظ جو ہیں ان پر PTI والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو باقاعدہ طور پر سیاسی رد عمل ہے. جتنا ہوا ہے، جیسے کئی املاک کو آگ لگا دی گئی، اس کے بعد رد عمل شدید ہونا تھا، یہ ہمیں پتا تھا. لیکن اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ باقاعدہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جماعت کے خلاف سیاسی رد عمل جیسے ہیں، تو اس پر ان کو اعتراض ہے. لیکن یہ اعتراض اٹھانے کا موقع عوام کے یا لوگوں کے احتجاج نے دیا ہے. تو چیزیں ہر طرف سے بگڑی ہیں اور یہ ابھی مجھے ٹھیک ہوتی ہوئی خدا نخواستہ نظر بھی نہیں آ رہی.
اچھا سر، جو حکومتی موقف والے صحافی ہیں وہ اس چیز کو زیادہ وہ کر رہے ہیں، ان احتجاجوں کو ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ سیاسی احتجاج ہیں. باقاعدہ طور پر آپ یہ دیکھیے کہ میڈیا لفظ جو استعمال کر رہا ہے وہ استعمال کر رہا ہے شرپسندوں کا، جی، بلوائیوں کا، اور یہ صحافی بھی جو ہیں یہ یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اب ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے استعمال کیے الفاظ پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ عمران ریاض خان گرفتار. جی، تو ابصار عالم صاحب کو تو ہم نے مریم کی گاڑی میں بیٹھ کر سینڈوچ کھاتے ہوئے پرویز رشید صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، کیپٹن صفدر، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم کہیں کہ نون لیگ کے ایکٹیوسٹ ابصار عالم کو گولی مار دی گئی، یہ کہیں ہم نہیں. متی اللہ جان صاحب کو ان کی اہلیہ کے اسکول کے باہر سے اٹھایا گیا تھا، ٹھیک ہے، گرفتار بھی نہیں، وہ اٹھائے گئے تھے. ہم یہ کہیں کہ متی اللہ جان نون لیگ کا ایکٹیوسٹ، ان کے ساتھ یہ ہوا نہیں. صحافی ہیں، ابصار عالم صاحب ایک تجزیہ کار ہیں، اب بھی ٹیلی ویژن پہ سما پہ بیٹھتے ہیں ایک تجزیہ کار کے طور پہ. لیکن اس وقت ہمارے اپنے صحافیوں میں عمران ریاض خان پی ٹی آئی کا ایکٹیوسٹ، جی سر، یہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے تو اسی طرح سے پھر اسی انداز میں اب آپ دیجئے کہ حامد میر نون لیگ کے ایکٹیوسٹ ہیں. ہاں بالکل. اب آپ دیجئے کہ ابصار عالم نون لیگ کے عہدے دار ہیں، متی اللہ جان نون لیگ کے ایکٹیوسٹ ہیں. ایسی کچھ صحافی ان کے بارے میں باقاعدہ طور پر کہا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ موقف رکھنے والے اور کسی موقف کو سپورٹ کرنے والے دونوں طرف ہیں، لیکن نشانہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کرنے والے اس وقت نشانے پر پوری، یعنی کہ میڈیا ہو یا ریاستی مشینری ہو، وہ سب پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کی نشانی پر تو تھی. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے لیڈر لیس احتجاج کر کے اس نشانی پر، جن کے نشانی پر تھی، اس کو حکومت سے بڑھا کر اور آگے بڑھا دیا ہے. تو یہ غلطی ہوئی ہے. جیت کسی کی بھی ہو لیکن شاید ریاست ہار جائے گی. یہ صورتحال آنے والے وقتوں میں اور کتنی سنگین ہوگی، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں الگ.